آخر اس حدیث میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ مخالفین کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بن گئی؟ اسلام کے مخالفین ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو متنازع بنا کر پورے دین کو ہی مشکوک بنا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ وہ اسی کو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا دیتے ہیں۔ جب حق تلاش کرنے والے انسانوں کو پتہ لگتا ہے کہ مسلمان جس ہستی پر مر مٹتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ مجنون تھے یا جھوٹے تھے، تو ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے 1.25 ارب انسان کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ کیسے ایک ایسے شخص پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری باتیں پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے کہ یہ باتیں کوئی مجنون یا جھوٹا شخص کبھی نہیں کر سکتا۔ پال ولیمز کو، جو آج انٹرنیٹ پر اسلام کے ایک مجاہد کا رول ادا کر رہے ہیں، جس چیز نے انہیں اس بات پر کنونس کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اچھے انسان ہی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، وہ یہ حدیث تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس دن سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ پال کہہ اٹھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ نبی ہوتے تو فوراً کہہ سکتے تھے کہ دیکھا سورج بھی میرے بیٹے کے انتقال کے غم میں تاریک ہو گیا، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی لوگوں کے افکار کی اصلاح فرمائی۔ پال کے اپنے الفاظ یہ ہیں: This proves to me that he was an authentic prophet of God. An imposter would have claimed credit for this astronomical coincidence to boost his credibility among his followers. But Muhammad did not. It has the ring of authenticity. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جب دنیا سورج گرہن کے حوالے سے طرح طرح کی تہمات کا شکار تھی۔ کوئی سمجھتا تھا کہ سورج ناراض ہو گیا یا سورج مرنے کے قریب ہے، اور کچھ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بڑے جانور نے سورج کو نگل لیا ہے۔ پروفیسر گیری ملر، جو ٹورنٹو یونیورسٹی میں میتھس اور فلسفی کے ٹیچر تھے اور کرسچینٹی کی تبلیغ میں مصروف مشنری بھی، 1978 میں ایمان لا کر عبد الاحد بن گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد شیخ احمد دیدات کی موجودگی میں انہوں نے اسی حدیث کے حوالے سے یہ بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے قبل ایک دہریے کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھی ہوئی کتاب میں اس واقعے کو پڑھ کر ان کا ذہن سوچنے لگا اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجنون تھے اور نہ ہی جھوٹے۔ اس بات کو انہوں نے اپنی تقریر میں یوں بیان کیا: It occurred to me, see, if he was a crazy man, he'd probably believe what they said. He'd probably think, yes, it's a miracle. My child died, the sky is dark. Yes, it's a miracle. If he was a crazy man. If he was a liar, he would have taken advantage of it. He would have said, yes, right, my child died, the sky is dark, you tell everyone, it proves I'm a prophet. It's a miracle. But what did he do? He became angry with the Muslims. He told them that was nonsense. He was angry with them. How dare you say that? He said the sun and the moon are signs of God, and they don't worry themselves about the birth of a man or the death of a son of Muhammad. Doesn't look very crazy. Doesn't look much like a liar. یہ حدیث اگرچہ سورج گرہن کے متعلق ہے، لیکن اصل میں یہ ہمارے دل کے گرہن کو دور کرنے والی ہے۔ ہمارا دل سچ کا پیاسا ہے۔ اس حدیث کو پڑھیے اور غور کیجئے کہ کیا ہمارے دل کو لگا گرہن ایمان کی آمد سے دور ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہر طرح کے زنگ اور گرہن سے پاک، یقیناً ایسے ہی دل کی تو ہمیں تلاش ہے۔